السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس نے منایا، اور آج ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں تو یہ کس کی پیروی کرتے ہوئے مناتے ہیں؟ ایک فتویٰ آیا ہے دارالعلوم دیوبند سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا، عید منانا، یہ جو ہے ایک عیسائی نے ایجاد کیا ہے تقریباً 600 ہجری میں۔ عید میلاد النبی سب سے پہلے ایک عیسائی نے ایجاد کیا ہے 600 ہجری میں۔ مسلمان جاہل اسی کی پیروی کرتے ہوئے آج عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے آیا ہے۔ آج اسی پہ تحقیق کی جائے گی کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لنک کو دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں پہلے فتویٰ دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کی تحقیقی عبارت پیش کروں گا۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ لیا گیا سوال کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تاریخ کیا ہے، اور ولادت یعنی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے، اگر نہیں تو جو مناتے ہیں اور منانے کو ٹھیک کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے ربیع الاول یوم وفات و یوم ولادت دونوں ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ اسی تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال شریف بھی فرمایا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول یوم ولادت ہے، واللہ عالم۔ آگے لکھتے ہیں، جشن میلاد النبی کی ایجاد۔ جشن میلاد النبی کی ایجاد سب سے پہلے ایک عیسائی نے 600 ہجری میں کی ہے۔ مسلمان جاہل اسی عیسائی کی آج پیروی کرتے ہوئے عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے آج تک عید میلاد النبی نہیں منایا۔ یہ عمل بدعت ہے، اسے ترک کرنا ضروری ہے۔ یہ فتویٰ ہے، اسکرین پہ ہم نے اسکین لگا دیا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ بتاؤں کہ مسلمان جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، یہ سب سے پہلے ایک عیسائی نے منایا تھا، اور مسلمان جاہل اسی عیسائی کی پیروی کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ یہ نیا کام ہے، بدعت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑنا اس کو ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا مولانا توصیف الرحمان کی ایک آپ کلپ سن لیجئے۔ عید میلاد منانا حرام ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا۔ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے۔
آپ نے یہ ویڈیو سن لیا، اب آپ کی خدمت میں ہم تحقیق کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لب لباب کے طور پہ آپ کو بتائیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں نہ ہو اور بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی پیدائش کی خوشی کا اظہار قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور صحابہ تابعین سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ عبارت دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ سنیں۔ عبارت کا ہم نے سوال بنایا ہے، میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تو جواب ہم نے بنایا ہے، میلاد عرف عام میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے، خواہ دو آدمی مل کر کریں یا ہزاروں لاکھوں۔ اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے اور ذکر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا ہے، اور ان کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان پر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر میلاد النبی ہے۔ اب پھر دوسرا سوال ہے، میلاد شریف منانے کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی کیسے میلاد شریف مناتے ہیں، اس کی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو ہم نے اس کا جواب تلاش کر کے اس طریقے سے لکھا ہے، عبارت آپ ملاحظہ کریں۔ میلاد شریف کا جواز بکثرت آیات و احادیث اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے، اگرچہ جواز کے لیے یہی دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانعت شرع سے ثابت نہیں، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو انسان یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت منانا منع ہے، بدعت ہے، ترک کر دینا چاہیے، ان سے یہ سوال کر دینا چاہیے کہ آپ بتاؤ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یہ منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث میں منع نہ کی گئی ہو، قرآن حدیث میں جس کے ممانعت نہ آئی ہو، تو اس کو ہم اور آپ منع نہیں کر سکتے، اس کا منانا جائز ہے۔ اور نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہیں۔ ہماری آنکھیں، آپ کی آنکھیں، ہمارے کان، آپ کے کان، پوری انسان کا جسم انسانی سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ہمیں تو اپنی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نبی پاک تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو ان کی پیدائش پر ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، ملاحظہ کریں، آیات قرآن مجید میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر خیر سے مالا مال ہیں۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ ترجمہ ہے اس کا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشی کرو، اللہ کی نعمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو نبی پاک اللہ کی نعمت ہے، ہم ان کی آمد پر خوشیاں منائیں، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پارہ نمبر 30 سورہ دوحہ آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، تو ان کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ چرچے کا ذکر خود فرما رہا ہے تو کوئی انسان منع کرے تو یہ مناسب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کر دوں، اس کو آپ سن لیجئے۔ حضرت عربہ فرماتے ہیں، سبیبہ ابو لہب کی باندی تھی، جس کو بہت سے لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں، حضرت صوبیہ، سبیبہ باندی تھی جسے اس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہوئے، اس نے آ کر کے پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی، تو ابو لہب خوشی میں آ کر کے کہتا ہے، جا سبیبہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ عبارت ہے، تو اب آگے سنیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، سبیبہ باندی نے۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اہل
نے اسے بہت بری حالت میں خواب میں دیکھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض دوستوں نے، بعض خاندان والوں نے، بعض رشتہ داروں نے، بعض عزیزوں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس کی بری حالت ہے، حالت خراب ہوئی پڑی ہے۔ اسے بہت بری حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں سبیبہ کو آزاد کیا تھا۔ یعنی سبیبہ باندی کو جو میں نے آزاد کیا تھا، اس آزادی کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہے، یہی بس میرے لیے ہوا ہے، اس کے علاوہ سارا معاملہ خراب ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں بنا۔ اس کا حوالہ دیکھ لو، صحیح البخاری کتاب النکاح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 حدیث نمبر 5101 اور عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 4445 تحت الحدیث 1501 اور اس حدیث کے تحت علامہ قسطلانی فرماتے ہیں ابن جزری نے کہا شب میلاد کی خوشی کی وجہ سے جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، حالانکہ ابو لہب ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن مجید نازل ہوا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی مومن و موحد کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنی قدرت اور طاقت کے موافق خرچ کرتے ہیں۔ قسم ہے میری عمر کی کہ اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل عمیم سے جنات نعیم میں داخل کرے گا۔ اس کا حوالہ دیکھ لیں آپ، المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ تو آپ نے یہ دیکھا، تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث پاک میں بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے میں فائدے ہیں۔ سبیبہ نے سب سے پہلے خوشیاں منائی اور ابو لہب کو مبارکباد پیش کی تو ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نبی پاک کی پیدائش پر سب سے پہلے جس نے خوشی منائی وہ سبیبہ ہے، اور اس نے ایک نبی کے دشمن پر، ایک کافر کے سامنے خوشی منائی تو کافر نے اسے آزاد کر دیا۔ تو اب اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائیں گے تو یقیناً ہمارے مراتب بلند ہوں گے، ہماری کوالٹی نکھر کر کے سامنے آئے گی۔ ہاں ایک چیز ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر کچھ کام وہ ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، جیسے پٹاخے نہیں چھوڑنے چاہیے، کودا پھاندی نہیں کرنا چاہیے، ڈی جے فیجوں میں بیہودہ گانے وانے نہیں لگانے چاہیے، بیہودہ نعرے نہیں لگانے چاہیے۔ اور ایک کام اس میں وہ ہے جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کھانے کی پنیاں بنا لی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنا لی جاتی ہیں اور چھتوں کے اوپر سے اس کو پھینکا جاتا ہے، کیلے پھینکے جاتے ہیں، فروٹ پھینکے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ رزق جیسی چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے۔ میلاد النبی منایا جائے تو سادگی کے ساتھ منایا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں تصور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم یہ تصور کر لیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہم تمام کام جو نہیں کرنے چاہیے ان سب سے بچ جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میلاد النبی منانا یہ بہتر اچھا کام ہے، کار ثواب ہے، اور نبی پاک کا ذکر کرنا، نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرنا، اس کا ثبوت کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ میری اس تحقیق میں، میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہوں آپ مجھے معاف فرمائیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔